جلالی اور بابرکت نام ہے۔ میں آج آپ کے سامنے پاسٹر جولیا ڈیوڈ ہم نے ویسے پاکستان کے توسط سے جو بائبل مقدس کی تلاوت کا آغاز کیا ہوا ہے، بائبل کی پہلی کتاب اور اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے سدوم کا گناہ۔ وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، میرے خداوند اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیں اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیں اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک میں ہی رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بے ضد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھائی۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بوڑھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں ان کو ہمارے پاس لے آ تاکہ ہم ان کے ساتھ صحبت کریں۔ تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازے پر گیا اور اپنے پیچھے کو کوڑ بند کر دیا اور کہا، اے بھائیو، ایسی بدی تو نہ کرو۔ دیکھو، میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرض سے واقف نہیں، مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آتا ہوں، جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ اسی واسطے میرے پناہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہاں سے ہٹ جا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کوڑا توڑ کر ڈالیں، لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا۔ سو وہ دروازے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ لوط سدوم سے روانہ ہوتا ہے۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا اور کوئی نہیں؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں جو کوئی تیرا اس شہر میں ہے، سب کو لے اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیز کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا، اور خداوند نے اسے نیز کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیائی تھیں باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیز کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مذاق سا معلوم ہوا۔ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ، اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی، اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لے آئے تو اس نے کہا، اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور لوط نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، ایسا نہ کر، دیکھ، تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی۔ میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مصیبت میں آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ، یہ شہر ایسا نزدیک ہے، وہاں بھاگ سکتا ہوں، یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں، وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بھی بچ جائے گی۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ، میں اس بات میں تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا، جلدی کر اور وہاں چلا جا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ اسی لیے اس شہر کا نام صغر کہلایا۔ سدوم اور عمورہ کی بربادی۔ اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط صغر میں داخل ہوا۔ تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس کی ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو، سب کچھ جو زمین سے اگا تھا، غارت کیا۔ مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا جیسے بھٹی کا دھواں،
اور یوں معلوم ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیز کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ موابیوں اور امونیوں کا آغاز۔ اور لوط سگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اس سے سگر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگیں۔ تب پیلوٹی نے چھوٹی سے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہم آگوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی اور پیلوٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پیلوٹی نے چھوٹی سے کہا، دیکھ کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو مے پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آگوش ہونا کہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آگوشی ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام مواب رکھا، وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہے۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام بنی امی رکھا، وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا تمام سننے والوں پر یسوع مسیح کی برکت ٹھہرے، آمین۔